کے لیے میں تمام دیکھنے والے سننے والے سیکھنے والوں کو خیر مقدم دوستو، آج میں جس موضوع پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہے فاسٹ ان ڈائبٹیز۔ روزہ ایک اچھی چیز ہے، روزہ رکھنا چاہیے، لیکن ڈائبٹک پیشنٹ جو ہوتے ہیں، جن کو شوگر ہے، جن کو ذیابیطس ہے، ان کو بڑی احتیاط کرنی پڑے گی اور روزہ رکھتے ہوئے بڑا سوچ سمجھ کے مینجمنٹ کرنی پڑے گی۔ یہ ایک مینجمنٹ ہے، اور اس مینجمنٹ میں دوستو بڑی اہم بات یہ یاد رکھنی ہوتی ہے کہ دیکھیے، مریض جو ہے ایک مریض ہوتا ہے اور اس کی تمام مینجمنٹ الگ ہو سکتی ہے، اور اس کی تمام مینجمنٹ الگ ہی ہوتی ہے، جیسے کہ ذیابیطس میں خاص کر۔ تو ذیابیطس میں یا ڈائبٹیز میں کیا ہوتا ہے کہ ہر مریض کی مختلف میڈیسن ہوتی ہے، مختلف جو ہے وہ دوائیں ہوتی ہیں۔ اچھا، اب ہم یہ ذہن میں رکھ لیں کہ ہم ذیابیطس میں یا ڈائبٹیز میں موسٹلی کھانا کھانے کے جو اوقات کار ہوتے ہیں، جو ہم کھانا کھاتے ہیں، وہ دن میں کئی مرتبہ کھاتے ہیں، یہ ریکمنڈیڈ ہے۔ تو لیکن چونکہ فاسٹ میں یا روزے میں ہم صبح سحری میں اور شام افطار میں ہی جو ہے وہ کر سکیں گے، کھانا کھا سکیں گے، میل لے سکیں گے اپنا، لہٰذا اس کی ہی مینجمنٹ کرنی ہوتی ہے۔ تو جیسے کہ میں نے کہا کہ ہر پیشنٹ انڈیویجول ہوتا ہے، الگ ہوتا ہے، منفرد ہوتا ہے، اس کی دوائیں بھی الگ ہوتی ہیں۔ کسی کی شوگر کنٹرول میں ہوتی ہے، کسی کی شوگر کنٹرول میں نہیں ہوتی، کوئی اورل میڈیسن پہ ہوتا ہے جو شوگر کی، اور کوئی جو ہے انسولین پہ ہوتا ہے۔ میں یہاں بات کر رہا ہوں ڈائبٹیز ٹائپ 2 کی لیتے ہیں۔ دیکھیے، سب سے پہلے تو یہ ذہن میں رکھنا ہوگا کہ اس ڈیٹیل میں جانے کے لیے کہ ڈائبٹیز میں چونکہ رمضان میں یا روزے میں 8 سے 10 گھنٹے تک بھوکا رہنا پڑتا ہے۔ نہ صرف بھوکا رہنا پڑتا ہے بلکہ پانی وغیرہ یعنی لیکوڈ وغیرہ بھی نہیں لینا پڑتا۔ یہ دو رسک یا دو جو ہے پیچیدگیوں کا سامنا ہمیں کرنا پڑ سکتا ہے یا فیس کرنا پڑتا ہے۔ تو وہ دو جو ہیں وہ یہ ہیں کہ ایک تو یہ کہ مریض اگر میڈیسن لے رہا ہے کسی بھی قسم کی شوگر کنٹرول کرنے کی، تو کہیں اسے ہائپوگلیسیمیا یعنی کہ شوگر کا لیول بہت زیادہ کم نہ ہو جائے۔ دوسرے اس کی یہ بھی خطرات موجود ہوتے ہیں کہ اس کو جو ہے ڈی ہائیڈریشن نہ ہو جائے۔ یہ دونوں خطرات جو ہیں وہ بہت ہی اہم ہوتے ہیں، ڈی ہائیڈریشن کے اور ہائپوگلیسیمیا یعنی کہ شوگر لیول کم ہونے کی۔ تو دوستو یاد رکھیے گا کہ جیسے کہ ہم ریکمینڈ کرتے ہیں کہ دن میں 4 سے 6 مرتبہ شوگر جو ہے چیک کرنی چاہیے، لیکن یہ ہے کہ رمضان کے ٹائم میں یا روزے کے دورانیے میں ہمیں پورا مینجمنٹ کرنی ہوگی اپنے مطلب ایک ماہر ڈاکٹر سے، جس سے کہ آپ زیر علاج ہے جس کے، اس سے مشورہ کرنا پڑے گا۔ دوستو، دوا بدلنا نہیں ضروری ہوتا شوگر میں۔ سب سے اہم بات یاد رکھیے گا کہ شوگر کی جو دوا ہے وہ رمضان میں بدلنا ضروری نہیں ہوتا، بلکہ اس کو مینیج کرنا ضروری ہوتا ہے۔ یہ یاد رکھیے گا، ایک پرانا ڈائبٹک پیشنٹ یعنی کہ ایک پرانا جو جس کو بہت عرصے سے ذیابیطس یا ڈائبٹیز ہو، وہ خود بھی خاصا اپنے متعلق اور اپنی بیماری یعنی کہ ڈائبٹیز سے متعلق جانتا ہے، تو وہ خود مینیج کر سکتا ہے۔ تو کرنا یہ ہوگا کہ بڑا سیدھا سا سمپل سا سادہ سا فارمولہ ہے کہ ہمیں ہائپوگلیسیمیا سے اور ڈی ہائیڈریشن سے بچنا ہے۔ دوستو، ایسی ڈائٹ کا، ایسی غذاؤں کا استعمال کرنا ہوگا جو ہمیں سارا دن جو ہے ڈی ہائیڈریشن سے بچا سکیں اور ہمیں ہائپوگلیسیمیا سے بچا سکیں۔ فائبر ہمیں زیادہ لینے ہوں گے، اور سحر میں، افطار میں بھی، لیکن خاص کر سحر میں کسی قسم کا کوئی لیکوڈ شوگر کنٹیننگ جو ہے لیکوڈ نہیں لینا ہوگا، جیسا کہ کولڈ ڈرنکس، ہماری سافٹ ڈرنک استعمال ہوتی ہیں، وہ بہت ہی زیادہ جو ہے گلوکوز اس میں ہوتا ہے، وہ نہیں لینا ہوگا۔ نہیں تو ہوگا یہ ہے کہ آپ کی شوگر جو ہے بڑھ جائے گی۔ ہائپر گلیسیمیا کی بھی چانسز ہیں، چونکہ آپ ہیں تو پیشنٹ شوگر کے، لہٰذا ہائپر گلیسیمیا بھی نہیں ہونا ہے۔ تو یہ دیکھ لیجئے اور اس کے مطابق ہم مینیج کریں گے۔ سب سے پہلے یاد رکھیے گا کہ ہوتا یہ ہے کہ ہم دن بھر کام کر رہے ہوتے ہیں، تو جو صبح کی شوگر کی دوا ہم لیتے ہیں اور جو رات کی شوگر کی دوا ہم لیتے ہیں، چاہے اورل ہو، چاہے انسولین ہو، انجیکشن ہو، وہ مختلف ہوتی ہیں۔ تو ہم چونکہ رات بھر میں پورے میں کھاتے نہیں ہیں اور دن بھر میں کھاتے رہتے ہیں، لہٰذا یہاں تھوڑا سا الٹا ہو جاتا ہے کہ ہم جو ہے رمضانوں میں دن بھر میں کھائیں گے نہیں اور رات میں تھوڑا بہت کھا سکتے ہیں، اور عموماً رات کو جاگے ہوتے ہیں اور تہجد وغیرہ بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور جو ہے پھر جو ہے ہم سحر کرتے ہیں، اور سحری میں جو کچھ لیتے ہیں اس کے بعد ہم کچھ نہیں لیتے، یعنی کہ جو دن کو ہے وہ رات کا سما ہے اور جو رات کو ہے وہ دن کا سما ہے۔
لہذا ہم جو رات کی خوراک ہے وہ دن میں کر دیں گے، جو دن کی خوراک ہے وہ رات میں کر دیں گے. بڑا سیدھا سا فارمولہ تو یہ ہو سکتا ہے. تو وہ یہ ہے کہ اگر آپ کسی بھی ٹیبلیٹ کی، کسی بھی دوا کی ایک گولی آپ صبح میں لیتے ہیں اور آدھی گولی رات میں لیتے ہیں، ایک گولی آپ کو رات کو لینی ہوگی آفٹر افطار یا بیفور ڈنر، اور ایک گولی آدھی گولی آپ کو صبح لینی ہوگی. تو بس یہ تھوڑا چینج کرنا پڑے گا. دوسرے یہ کہ آپ شوگر جو ہے گلوکومیٹر سے چیک کر سکتے ہیں. اگر آپ نے سحر کی ہے تو سحری کے بعد آپ کو کم از کم 6 گھنٹے سے پہلے یعنی 4 گھنٹے اور 4 سے 6 گھنٹے کے دوران ایک بار شوگر ٹیسٹ کرنی ہوگی. اگر شوگر آپ کی نارمل ہے تو بہت زیادہ بڑی ہوئی ہے، بہت زیادہ کم نہیں ہے، تو آپ جو ہے روزے کو کنٹینیو کریں. اس کا بہترین طریقہ یہ دوستوں کہ باقاعدہ رمضان میں ابھی 4-6 دن باقی ہیں، لہٰذا آپ جو ہے ابھی سے جو ہے اس کو ٹرائل بیسس پہ اپنے جسم کو چیک کر لیں کہ آپ رمضان میں روزے رکھنے کے لائق ہیں بھی یا نہیں. اس کا طریقہ کار یہ ہوگا، بڑا آسان اور سیدھا سادہ تھا، کہ آپ ابھی سے ہی سحر کے ٹائم پہ اٹھیں، سحر کو مطلب کہ سحری کریں جو یوزول کرنا چاہتے ہیں، اور جو ہے اپنی ڈوز جو ہے اکارڈنگ ٹو دا ڈاکٹر یا اکارڈنگ ٹو دا کنسلٹینٹ، ڈائبٹک کنسلٹینٹ، آپ اس کو ایڈجسٹ کریں، اور دن میں 2 سے 3 سے 4 مرتبہ آپ شوگر ٹیسٹ کر لیں. آپ کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ آپ روزے میں چونکہ کھانا نہیں کھا سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ابھی جو ہے آپ ٹرائل بیسس پہ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ چیک کریں گے، تو اگر ضرورت پڑے گی تو آپ کھانا بھی کھا سکتے ہیں. تو پھر آپ جو ہے کوئی مطلب مشکل میں نہیں پڑیں گے. آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ میری کس ٹائم شوگر بہتر ہے یا کس ٹائم شوگر جو ہے بہت کم ہے. یوں سمجھ لیں، اس کو آسان لفظوں میں یہ کہیں گے کہ ہمیں 4-6 دن پہلے ریہرسل کرنی ہوگی اپنے جسم کے مطابق اور اپنی دواؤں کے مطابق اس کو مینیج کرنا ہوگا. تو یہ ذہن میں رکھیے کہ کسی بھی صورت میں آپ کو جو ہے ہائپوگلیسیمیا میں نہیں جانا ہے، کیونکہ یہاں زندگی کو خطرات ہو جاتے ہیں. لہٰذا کبھی بھی ایسا نہیں ہے کہ آپ زندگی کو خطرے میں ڈالیں. تو آپ ابھی سے ہی جو ہے 4-6 دن پہلے ہی روزے کی پریکٹس شروع کر دیں، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کا روزہ جو ہے متاثر نہیں ہوگا انشاءاللہ، اور آپ بھرپور طریقے سے روزہ رکھ سکیں گے. روزہ بہت ہی اہمیت کا عامل ہے، اس کے بہت سارے فوائد ہیں، لیکن میں سمپلی بتا دوں کہ جب ہم 6 گھنٹے 8 گھنٹے کے بعد ہمارا جو ہے گلوکوز لیول وہ گلوکوز جو ہے وہ یوٹیلائز ہونے لگتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے ہمارا فیٹ یوٹیلائز ہونے لگتا ہے. تو جب ہمارا گلوکوز یوٹیلائز ہونے لگے گا اور آپ ایسی کسی ورکنگ میں ہیں، تھوڑی سی ہارڈ ورکنگ میں ہیں، تو پھر محتاط رہیں گے اور جو ہے آہستہ آہستہ اس کو مینیج کریں گے. تو کوئی ایسی چیز نہیں لیں گے جو آپ کی پیاس کو یا آپ کے حلق کو خشک کر سکے یا آپ کی پیاس بڑھا سکے، کیونکہ پیاس جو ہے وہ بہت زیادہ رمضان میں لگتی ہے. کیونکہ دیکھیے اس وقت جو ہے رمضان جو آئے وہ ایسے موسم میں آئے جو کہ باقی جو موسم ہے یہ گرم موسم کہلائے گا، اور اس میں پسینے کا اخراج بھی رہتا ہے، جس کی وجہ سے ڈی ہائیڈریشن کے چانسز ہوتے ہیں، اور ہمیں پانی کی طلب جو ہے زیادہ بڑھتی ہے. تو اس چیز کو نظر میں رکھنا ہوگا، اور ہمیں جو ہے ڈوز جو ہے وہ آہستہ آہستہ یہ 4-6 دن میں پہلے ہی جو ہے اپنے آپ کو مینیج کرنا ہوگا، کیلکولیٹ کرنی ہوگی، ریہرسل کرنی ہوگی، اور ہم شوگر جو ہے وہ ہونے کے باوجود ہم روزہ رکھ سکتے ہیں. فجر اور ظہر کے دورانیے میں ہائپوگلیسیمیا عموماً نہیں ہوتا، اگر ہوگا تو ہائپر گلیسیمیا کے چانسز ہوتے ہیں. اور ظہر اور اس کے عصر کے دوران، اور خاص کر عصر اور مغرب کے دوران بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں ہائپوگلیسیمیا کے، یعنی شوگر گرنے کے. اسی طرح ڈی ہائیڈریشن کا بھی ہے کہ جب آپ فجر سے اور ظہر تک آپ کو ڈی ہائیڈریشن نہیں ہوگی، اور اس کے بعد ڈی ہائیڈریشن کے چانسز ہیں. یہ دونوں چیزیں ذہن میں رکھ لیں، یہ دونوں کیلکولیشن کر لیں کہ کس طرح ہم جو ہے افطار کر سکتے ہیں. افطار میں ایسی غذائیں لیں جو کہ بہت زیادہ شوگر بڑھانے کا باعث نہ ہو، گریجولی لیں، آہستہ آہستہ کوئی بھی چیز لے سکتے ہیں، کھا سکتے ہیں، اور کوئی ایسی غذائی اجزاء لیں جس سے کہ آپ کی نیوٹریشن میں بہتری آئے، نہ کہ شوگر لیول پر. تو دوستو اس کے علاوہ کوئی بھی سوال کرنا ہو تو ضرور کیجیے.